مصطفیٰ مرڈر کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کامران قریشی کے حوالے سے کچھ نئی اور تازہ معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ معلومات ہیں جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئی ہیں، ان کے انلیگل کال سینٹر کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرح کہاں پہ کال سینٹرز پہ کام کرنے کی تربیت حاصل کی اور پھر کس طرح انہوں نے اپنے کال سینٹرز مختلف ادوار میں قائم کیے۔ ارمغان کامران قریشی نے سب سے پہلے جو اپنے کیریئر کا آغاز کیا کال سینٹرز کے کام کا، وہ کیا ایگزیکٹ پاکستان میں۔ 2015 میں انہوں نے ایز اے کال سینٹر ایجنٹ ایگزیکٹ کو جوائن کیا، اور یہ ایگزیکٹ وہی ہے جو کہ جس کے مالک ہیں شعیب شیخ، اور جو کہ بولڈ ٹی وی چینل کے بھی بانی ہیں۔ اب تو خیر بولڈ چینل وہ فروخت کر چکے ہیں، لیکن ایگزیکٹ ابھی بھی انہی کی کمپنی ہے، اور یہ وہ کمپنی ہے جس نے پاکستان میں آن لائن اسکیمنگ کے پائنیئر کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ اور تقریباً 10 سال قبل ایف آئی اے نے ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا تھا، جس میں ان کا جعلی ڈگری بنانے کا ایک بہت بڑا کارخانہ پکڑا گیا تھا، اور ان کی ہزاروں کی تعداد میں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی جو ویب سائٹس اور کس طرح کال سینٹرز پہ لوگوں کو نہ صرف جعلی ڈگریاں بیچی جاتی تھی، بلکہ اس کے بعد ان کی کریڈنشلز حاصل کر کے انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا، اور پھر دوبارہ سے ان سے رقوم حاصل کی جاتی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے ایگزیکٹ کا، اور ایگزیکٹ ہی پاکستان میں اس لیے بھی پائنیئر ہے کہ ایگزیکٹ کے خلاف کارروائی کے بعد جو آن لائن اسکیمنگ کا جو بزنس ہے وہ کراچی میں پہلے صرف ایگزیکٹ ہی اس کا ایک وہ تھا، ایک ہب تھا۔ اس کے بعد ایگزیکٹ کے جو سابق ملازمین تھے، جب ایگزیکٹ کے خلاف کارروائی ہوئی تو ان کا وہ لوگ جاب لیس ہوئے، اور پھر انہوں نے ایگزیکٹ کے جو مختلف شعبوں کے جو سربراہان تھے، مختلف ان کے اسکیمنگ کے مختلف ایگزیکٹ کے، کیونکہ ایک طرح کی اسکیمنگ نہیں کرتا تھا ایگزیکٹ مختلف قسم کی اسکیمنگ کے انہوں نے علیحدہ علیحدہ شعبے بنائے ہوئے تھے، اور تقریباً ان کے شعبوں میں کام کرنے والے شعبوں کے جو ہیڈ تھے انہوں نے کراچی میں متعدد کال سینٹرز قائم کیے، اور آج بھی وہ کال سینٹرز انلیگل کال سینٹرز کام کر رہے ہیں، جنہیں سافٹ ویئر ہاؤسز کا نام دیا جاتا ہے یا لیگل کال سینٹر کا، لیکن بنیادی طور پر وہ آن لائن اسکیمنگ کا ایک کاروبار ہے جو کہ بہت تیزی سے کراچی میں فلورش ہوا۔ واپس آتے ہیں ارمغان کامران قریشی کی جانب۔ انہوں نے 2015 میں ایگزیکٹ میں کچھ عرصے ملازمت کی، چند ماہی، اس کے بعد یہ ڈی جی ایس نامی ایک کال سینٹر چلے گئے، جہاں یہ 2015 سے 2017 تک ملازم رہے، اور یہاں انہوں نے یہ بنیادی ان کا ادارہ ہے جہاں انہوں نے تقریباً 2 سال ایز اے کال سینٹر ایجنٹ تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد یہ پاکستان کے سب سے بڑے کال سینٹر یا آئی بی ایکس میں چند ماہ تک ملازم رہے، 2017 تک، اور اس کے بعد 2017 میں انہوں نے اسے چھوڑ دیا، اور 2018 میں ارمغان کامران قریشی نے اپنا پہلا انلیگل کال سینٹر قائم کیا، اور اس کال سینٹر کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے 3 اس کو مختلف چونکہ کال سینٹر کا بزنس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بنیادی طور پہ انلیگل کال سینٹرز کے بزنس کے لیے آپ کو ایک یو ایس کمپنی اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے، تاکہ چونکہ جب آپ یو ایس سٹیزنز کو فون کر کے، کیونکہ ارمغان کامران قریشی کا زیادہ تر 99% بزنس یو ایس سٹیزن سے ہی ریلیٹڈ تھا، بلکہ 100%، تو ایک آپ کو یو ایس کا بینک اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے، کمپنی بینک اکاؤنٹ۔ اس کمپنی بینک اکاؤنٹ میں ہی آپ جو فراڈ کرتے ہیں وہ رقم منتقل کی جاتی ہے۔ تو ارمغان نے اس سلسلے میں 3 کمپنیاں، 2 پاکستان میں اور ایک میری لینڈ یو ایس اے میں قائم کی، جس کا آئیڈیا کمیونیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان میں تھی، اور یہی آئیڈیا کمیونیکیشن ایل ایل سی رجسٹرڈ ان اسٹیٹ آف میری لینڈ یو ایس اے میں تھی، جبکہ اس کے علاوہ ایک اے ایم اے یونیورسل کے نام سے بھی پاکستان میں ایک کمپنی بنائی۔ یہ کال سینٹر 2018 میں بنایا گیا، اور اس کے اندر بنیادی طور پر جو ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے یو ایس سٹیزنز کو فون کرتے تھے، ٹیکسیشن کے نام پر کہ آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے، اور ٹیکنیکل سپورٹ یعنی لوگوں کو کہ ان کے کمپیوٹرز کو سیکیورٹی فراہم کرنا یا ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرنا ان کو آن لائن، اس کے نام پہ انہیں اسکیم کیا جاتا تھا، اور لیگل میٹرز میں یعنی لیگل کنسلٹنسی دینے کے لیے بھی انہیں اسکیم کیا جاتا تھا۔ یہ کال سینٹر جو ہے 2019 تک یعنی 1 سال تقریباً لگ بھگ ارمغان نے یہ کال سینٹر آپریٹ کیا، اور 2019 میں ہی ارمغان کے خلاف ایک واقعہ ہوا، جس کے بعد ارمغان کو اپنا یہ کال سینٹر بند کرنا پڑا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کال سینٹر، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک کرمنل مائنڈ سیٹ کا انسان ہے، ایک کرمنل آدمی ہے، اس نے یہ
صرف یہ ایک اللیگلی اس وقت یہ اسٹرگل کر رہا تھا کال سینٹر کے بزنس میں، یہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکا تھا. تو یہ ساتھ ساتھ ایک اور اللیگل بزنس کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا ڈرگس یعنی منشیات کا کام. یہ یو کے، کینیڈا اور دیگر ویسٹرن کنٹریز سے ویڈ، خاص طور پہ ویڈ منگاتا تھا، کیونکہ کراچی کی ہائی سوسائٹی میں اس کے والد اور اس کا پہلے سے ہی یہ ان کی شہرت تھی. اس کے والد بھی اس سے پہلے جو کامران قریشی ہیں وہ ڈرگ سپلائر رہے ہیں کراچی کے ڈی ایچ اے کے پوش علاقے کے میں رہنے والوں کو یہ سپلائی کرتے تھے اور خود بھی ڈرگ ایڈکٹ تھے. تو اس نے ڈرگ کے بزنس میں بھی اپنی قسمت آزمائی کی. 2019 میں اس کے خلاف کسٹم نے 2 کیس بنائے جس میں وہ ویڈ امپورٹ کی گئی تھی ڈی ایچ ایل اور پاکستان پوسٹ کے ذریعے. اور جب یہ کیس بنے اور ارمغان، یہ ایف آئی آر نمبر 1/2019 اور 2/2019 رجسٹرڈ ہیں کسٹمز میں، جو ان کے خلاف کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ 1997 کے تحت درج کی گئیں. اس کی 9B سیکشن کے تحت یہ مقدمات درج ہوئے. تو ارمغان قریشی اس میں گرفتار ہوا اور بعد میں اسے ضمانت ملی ان مقدمات میں. لیکن چونکہ وہ ایک بار وہ ڈرگ ریلیٹڈ کیسز میں آیا تو اس کے فائنینشیل اکاؤنٹس کی اور ان کی اسکروٹنی شروع ہوئی اور اس کی تفتیش شروع ہوئی کہ اس کے پاس اس نے ان ڈرگس کے بزنس سے کتنے پیسے حاصل کیے ہیں. اور تو ارمغان قریشی نے جیسے ہی بیل پہ آیا، اس نے اپنے آپ کو، یہ ہائیڈنگ میں چلا گیا، یہ چھپ گیا. اس نے اپنے سارے بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ بند کر دیے اپنے اور اس کی فیملی کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس تھے جنہیں یہ یوز کرتا تھا. وہ 2019 کے بعد اچانک سے ان کا استعمال ختم ہو گیا، وہ ڈورمنٹ ہو گئے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ فیملی نے یہ تقریباً 5 اکاؤنٹس ہیں جن میں، جو کہ ارمغان کے نام پہ ہے، ایمن کامران، کامران قریشی، سارہ خان. یہ ٹوٹل 5 اکاؤنٹس ہیں ان کے اور ان کی فیملی ممبرس کے، جس میں تقریباً 10 کروڑ روپے کی مجموعی طور پر یہ ٹرانزیکشن ہے. یہ اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہو گئے اس وقت جب ارمغان جو ہے ہائیڈنگ میں چلے گئے. اور ارمغان نے نہ صرف خود چھپ گیا بلکہ اس نے اپنی سوشل میڈیا پر جو اپنے اکاؤنٹس تھے انہیں ڈی ایکٹیویٹ کر دیا، اپنے ڈیجیٹل پریزنس کو ختم کر دیا اور اپنا ایڈریس چینج کر لیا، ہر چیز چینج کر لی. اور یہ بالکل ہی ایک آئسولیشن میں چلا گیا. تقریباً 2 سال کے بعد دوبارہ سے ری اپیئر ہوا 2022 میں. یہ 3 سال لگتے ہیں لیکن اپروکسیمیٹلی یہ 2 سال کا ہے، کیونکہ 2019 کے اینڈ میں یہ غائب ہوئے تھے اور 2022 کے تقریباً شروع میں یہ سامنے آئے. اس نے اپنی اللیگل ایکٹیویٹیز شروع کی. اس نے اپنا پہلا کال سینٹر، دوسرا کال سینٹر آپ اس کو کہنا چاہیے کہ دوسرا کال سینٹر اس نے اپنا قائم کیا 18C/M1 میزنائن فلور، خیابان نشاط کمرشل، ڈی ایچ اے فیز 6 میں. اور اس کال سینٹر کے لیے جو اس نے بزنس نیم یوز کی ہے AIM سولوشنز اور AMA کمیونیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ اور HMCS، یہ 3 کمپنیاں تھیں جو اس نے یوز کی اس کے لیے. اور یہ شاید اس کا پہلا کال سینٹر تھا، چونکہ تفتیشی حکام سے جو ہماری بات ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے یہ انڈیویجولی یہ کام کرتا رہا. یہ اس کا پہلا باقاعدہ کال سینٹر تھا جس میں اس نے ابتدائی طور پر 2 لڑکیوں کو، 2 کال ایجنٹس کو ہائر کیا جن کے سوڈو نوم لیزا اور صوفی بتائے جاتے ہیں. یہ لیزا اور صوفی بنیادی طور پہ پاکستانی لڑکیاں ہی ہیں، لیکن چونکہ اللیگل کال سینٹر یا لیگل کال سینٹرز کے بزنس میں یہ بہت ہی کامن پریکٹس ہے کہ جو بھی نوجوان ایجنٹس کے طور پہ کام کرتے ہیں وہ اپنا سوڈو نیم رکھتے ہیں. اور وہ نام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ امریکن سٹیزن سے بات کر رہے ہیں تو انہیں ایسا لگے کہ وہ کسی امریکن شہری، جب انہوں نے کال کی ہے، جو کال سینٹر پہ کال وصول ہوئی ہے یا انہوں نے کال کی ہے، تو انہیں وہ امریکن شہریوں سے ہی بات کر رہے ہیں. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے تاکہ وہ کمفرٹیبل رہیں، انہیں یہ نہ لگے کہ وہ کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں. تو اور اس نے 2019 میں ہی اس نے ٹریڈ مارک کمپین شروع کی. یعنی امریکن سٹیزنز کو جو 2019 میں اس نے شروع کیا وہ کام تھا، وہ اس کا بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ بھی تھا. اور یونائٹڈ اسٹیٹ پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس US PTO کے ایجنٹ کے طور پہ انہوں نے کام شروع کیا. ان کو اپنے آپ کو جال سازی سے ان کا ایجنٹ، یہ دونوں لڑکیاں اور یہ ارمغان خود، یہ اس وقت ارمغان خود بھی ایز اے ایجنٹ کام کرتے تھے اور وہ لڑکیوں کو بھی انہوں نے ٹرین کیا، لیزا اور صوفی کو، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سوڈو نیم ہے. تو یہ ان سے بطور ان کے یونائٹڈ اسٹیٹ پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس کے نمائندے کے طور پر رابطہ کر کے ان US سٹیزنز کو ٹارگٹ کرتے تھے جنہوں نے ریسنٹلی پیٹنٹ اپلائی کیا ہے
اور پھر انہیں مختلف حیل و بہانہ سے مختلف سروسز دینے کے نام پر یا ان کو ان کے کاغذات میں دستاویزات میں کمی کے نام پر ان سے رقوم وصول کرتے تھے، ان سے ان کے کریڈٹ کارڈز کی ڈیٹیل لیتے تھے، اور ان کے اس سروسز دینے کے جو کال سینٹر پہ یعنی وہ جو ایجنٹ کام کر رہا ہے وہ ان کو وہ سروس دیتا تھا، جو کہ کوئی سروس نہیں ہوتی تھی، لیکن ان امریکن شہریوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ ایک سروس فراہم کی جا رہی ہے آپ کو، اور اس سروس کے عوض ان سے جو ہے چارج کیا جاتا تھا، ان کے کریڈٹ کارڈ کو چارج کیا جاتا تھا کہ اس کی جو پیمنٹ ہے اس سروس فراہم کرنے کی، اب وہ کریڈٹ کارڈ چارج کرنے کے لیے ظاہر ہے ان سے یو ایس سٹیزنس سے ان کے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز لی جاتی تھی، اور ان کی دیگر سینسٹیو انفارمیشن یعنی ان کا نام، پورا نام، ان کی والدہ کا نام، ان کی ڈیٹ آف برتھ اور دیگر چیزیں جس کے ذریعے سے ان کی کریڈٹ کارڈ کی تمام ڈیٹیلز ان کے پاس آ جاتی تھیں۔ ایک تو یہ ان کو دو طرح سے وہ بناتے تھے، ان کو دو طرح سے ان کے ساتھ اسکیننگ کی جاتی تھی۔ پہلے تو انہیں وہ سروسز جو فراہم ہی نہیں کی جا رہی اس کے عوض انہیں چارج کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جب ان کے کریڈٹ کارڈ کی ساری ڈیٹیلز آ جاتی تھیں تو یہ ہرمغان جو ہے وہ ان کریڈٹ کارڈز کو چارج کرتا تھا ڈفرینٹ کرپٹو پلیٹ فارمز پر، جہاں پہ وہ اپنی اس کے والیٹس سے اور ان کریڈٹ کارڈز کے ذریعے وہ ان کرپٹو والیٹس میں اب رقوم ٹرانسفر کرتا تھا، اور پھر ان رقوم کو مختلف طریقوں سے میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ کس طرح ان کی لیئرنگ کی جاتی تھی۔ اچھا، یہ اس کا جو کام جو ہے یہ بڑا تیزی سے یہ ہوا کیونکہ یہ یو ایس ٹی پی او، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹ ٹریڈ مارک اینڈ پیٹنٹ آفس کے نام پر امریکہ میں سب سے زیادہ یہ ایک بہت پرانا اور بہت آزمودہ نسخہ ہے۔ دنیا بھر کے اسکیمرز اس طریقہ کار کو یوز کرتے ہیں۔ یہ کوئی ارمغان کوئی نیا آدمی نہیں تھا، یہ دنیا بھر میں خاص طور پہ انڈیا سے اور افریقن کنٹریز سے یہ بہت زیادہ اس طریقے کو یوز کیا جاتا ہے، اور اسی طریقہ کار کو یوز کرتے ہوئے دنیا بھر میں ایک مختلف رپورٹ جو آن لائن میں نے پڑھی ہیں اس کے مطابق تقریباً 25 ارب امریکی ڈالر یعنی 25 بلین یو ایس ڈالرز جو ہے اس طریقہ کار سے ہر سال یو ایس سٹیزنز کو اسکیمنگ کی جاتی ہے 25 بلین یو ایس ڈالرز کی۔ تو ارمغان نے جو ہے ایف آئی اے کو جو ریسنٹلی جو تفتیش میں ارمغان نے بتایا ہے کہ جنوری 2023 میں اس نے اپنا اللیگل کال سینٹر کے بزنس کو ایکسپینڈ کیا، یعنی اس نے یہ بڑا کامیاب رہا اس کا تجربہ، جو خیابان نشاط کے جو 120 گز کی ایک کمرشل بلڈنگ سے اس نے 2 کالنگ ایجنٹس لیزا اور صوفیہ کے ساتھ شروع کیا تھا۔ یہ بڑا کامیاب رہا اس کا بزنس، اور جنوری 2023 میں 2022 یعنی ایک سال بعد اس نے جنوری 2023 میں اس نے اس کو ایکسٹینڈ کیا، اور مختلف جو آن لائن امپلائمنٹ کے پلیٹ فارمز ہیں روزی.com اور مستقبل.com جو ہم سب لوگ یا آپ میں سے بہت سارے لوگ یوز کرتے ہوں گے جابس تلاش کرنے کے لیے، اس کے ذریعے سے اس نے تقریباً 20 سے 25 ایجنٹس اور ہائر کیے اور اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کیا، اور اس نے اس کاروبار کو بڑا کرنے کے لیے اب چونکہ یہ اس نے مزید تقریباً 25 ایجنٹس ہائر کیے تھے، تو ان 25 ایجنٹس کے لیے اس نے اپنا کال سینٹر کا جو ایڈریس تھا وہ بھی چینج کیا، اور فیز 5 کے اس بینگلو میں جس میں یہ خود رہائش پذیر تھا اس کی اوپر والی منزل پر یعنی اس کے فرسٹ فلور پہ اس نے یہ کال سینٹر اسٹیبلش کیا، جس میں تقریباً 25 ایجنٹس ایک ٹائم پہ بیٹھتے تھے، اور ان ایجنٹس کو روزانہ ہر ایجنٹ کو 5 یو ایس سٹیزنز کو ٹارگٹ کرنے کا ہدف دیا جاتا تھا۔ ایف آئی اے کے جو اینٹی منی لانڈرنگ سیل نے جو انویسٹیگیشن کی مختلف اللیگل کال سینٹر میں کام کرنے والے ایجنٹس کے بیانات ریکارڈ کیے، تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 3 یو ایس سٹیزنز کو ہر ایجنٹ جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیتا تھا، 5 کا ہدف تھا لیکن 3 ہو جاتے تھے، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4 سے 5 لاکھ یو ایس ڈالر امریکی ڈالر جو ہے یہ ماہانہ اس کی انکم تھی۔ تو یہ بہت تیزی سے ایکسپینڈ ہوا اس کا بزنس، اور اس کے علاوہ جو ہے ارمغان قریشی انہوں نے باقی تفصیلات میں آپ کو گزشتہ پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ یہ مختلف طریقوں سے جو ہے انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا 24/7 کے نام سے، جو ہے ان کی ایک سافٹ ویئر سروسز تھی۔ اس میں اس کے والد کامران قریشی بھی انوالو دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کے بینک اکاؤنٹس یوز ہوتے رہے۔ 24/7 کے نام سے ایک کمپنی تھی جو سول پروپرائٹرشپ ہے میری لینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس میں امریکہ میں، وہ کامران اصغر قریشی کے نام سے یہ کمپنی رجسٹرڈ تھی۔ اس کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے رہے، اور پھر اس کے لیے مختلف پیمنٹ گیٹ ویز یوز ہوتے رہے۔ وہ گیٹ وے کیا ہوتے ہیں کہ آپ اگر
مختلف گیٹ ویز لیتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ آپ آپریٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی لیگل کام بھی کر رہے ہیں، تو اگر ہم جو اپنا کریڈٹ کارڈ چارج کراتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ پہ، مثال کے طور پہ میں نے کوئی کپڑے خریدے ٹیمو سے یا دراز سے، تو میں جب اپنے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتا ہوں تو وہ دراز اور ٹیمو ایک پیمنٹ گیٹ وے یوز کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹ ہے ان کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے۔ تو ارمغان جو ہے میوریک پیمنٹ گیٹ وے یوز کرتے رہے، پیمنٹ کلاؤڈ، authorize.net، اور اس طرح یہ اس کی تفصیل میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ جو پیمنٹس یہ ریسیو کرتے تھے اس کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کے مس لیڈنگ یعنی غلط وہ جو ہے اس کی پیمنٹ ڈسکرپٹرز دیے جاتے تھے، تاکہ وہ ڈسکرپٹرز کیا ہوتے تھے؟ یو ایس ٹریڈ مارک پیٹنٹ ٹریڈ مارک، یو ایس ٹریڈ مارک پیٹنٹ، یو ایس اے ٹریڈ مارک پیٹنٹ، یو ایس اے ٹریڈ مارک، اس طرح کے نام یوز کیے جاتے تھے، تاکہ یعنی جب وہ آپ پیمنٹ پہ آپ لکھتے ہیں اس کو اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، تو تاکہ وہ یو ایس کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اور ریگولیٹرز ہیں اور جو ان کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ایف بی آئی وغیرہ، تاکہ ان کے ریڈار پہ نہ آ سکے، تو وہ اس کا نام اس طرح وہ جعلی نام رکھے جاتے تھے 2 نمبر، تاکہ وہ اس میں نہ آ سکیں۔ پھر یہ رقم جو ہے ارمغان ان سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 طریقے سے اسکیمنگ کی جاتی تھی۔ ایک آدمی سے پہلے انہیں وہ سروسز جو کہ انہیں فراہم ہی نہیں کی جا رہی وہ دینے کے نام پر ان سے تقریباً $400 سے $1000 تک چارج کیے جاتے تھے، اور جب ان کی ساری ڈیٹیل آ جاتی کریڈٹ کارڈ کی تو وہ ارمغان کو پاس کر دیتے تھے ایجنٹس، اور اس کے بعد ارمغان جو ہے اس کریڈٹ کارڈ کو یوز کر کے اس کو راؤٹ کرتے تھے اپنے کرپٹو والیٹس میں، جس میں پیکسفل اور نوانز اور دیگر کرپٹو کے ان کے والیٹس تھے جس میں وہ یوز کرتے تھے۔ میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا تقریباً صرف ایک پیکسفل پلیٹ فارم سے انہوں نے 51 بٹ کوائن یعنی 51 بٹ کوائن جو ہے ٹوٹل 4 سال میں 2021 سے 2024 تک انہوں نے ٹرانسفر کیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے لیے وہ مختلف طریقہ کار یوز کرتے رہے، مختلف ای میلز بھی، یعنی ایک جال سازی کا ایک پورا نیٹ ورک تھا جو کہ چلتا رہا۔ اور ارمغان جو ہے ستمبر 2024 میں انہوں نے اپنا یہ بزنس بند کیا، اور یہ بزنس بند کرنے کی جو وہ تفتیش کاروں کو اپنے جو انہوں نے دوران تفتیش وجہ بتائی ہے، ان کا یہی تھا کہ وہ اس بزنس سے وہ کافی زیادہ پیسے حاصل کر چکے تھے، اور وہ ان کے جو کال سینٹر کے ایجنٹس تھے وہ بھی، کیونکہ وہ انہیں بیچ میں چینج بھی کرتے رہتے تھے، ایک ایجنٹ کو زیادہ عرصے تک ملازم نہیں رکھتے تھے، 2-4 مہینے 6 مہینے بعد چینج کر دیا جاتا تھا، لیکن اب وہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو بند کر دیا تھا، اور وہ اسکیمنگ کے کچھ دوسرے ذرائع ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہوں نے جنوری 2023 میں اپنا ایکسپینڈ کیا ہے تو انہوں نے بڑے سوفسٹیکیٹڈ اور بہت جدید طریقوں سے وہ آیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ بہت بڑے پیمانے پہ امریکی شہریوں کو لوٹا، اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق انہوں نے 40 سے 50 لاکھ ڈالر اس عرصے میں کمائے، اور پھر جو کہ ان کے جو لگژری لائف اسٹائل ہے اس پہ بھی لکھتا ہے کہ ان کے پاس جو ایف آئی اے نے جو گاڑیاں ان کی قبضے میں لی ہیں انہی کی مالیت تقریباً 10 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ اچھا، ارمغان نے جب وہ 2019 میں کسٹمز کیس میں پکڑے، اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں اپنے جو موجودہ اکاؤنٹ تھے ان کا استعمال چھوڑ دیا، وہ ڈورمنٹ ہو گئے، یعنی وہ بند ہو گئے۔ بینک ایک عرصے تک اگر آپ بینک اکاؤنٹ کو یوز نہ کریں تو بینک اس کو ڈورمنٹ کر دیتا ہے، فریز کر دیتا ہے، تو وہ بند ہو گیا، انہوں نے ڈیلیبریٹلی ہونے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی نیا بینک اکاؤنٹ نہیں کھولا، بلکہ وہ اپنی جو جال سازی اور اس سے حاصل ہونے والی رقم وہ مختلف اپنے ملازمین کے ناموں پہ جو انہوں نے بے نامی اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے ان اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرتے تھے، یا اپنے جو کالنگ ایجنٹس تھے ان کو سیلریز ان کے جو اکاؤنٹ تھے اس میں وہ انہوں نے ایک بیسک سیلری 75,000 یعنی 75,000 تھی، اور وہ باقی جو ان کو کمیشن کی مد میں زیادہ تر 4-4.5 لاکھ بنتے تھے، لیکن ہر ملازم کے اکاؤنٹ میں وہ زیادہ پیسے ٹرانسفر کرتے تھے ان کی جو ڈیو پیمنٹ ہوتی تھی ان کی سیلری یا کمیشن کے علاوہ، اور پھر وہ ملازمین جو کالنگ ایجنٹس اور ملازمین ان کو وہ رقم کیش کرا کے دے دیتے تھے، جو کہ وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے یوز کرتے تھے، باقی وہ اپنی پراپرٹیز کے لیے، اپنے لگژری لائف اسٹائل کے لیے، اپنے یہ جو پراپرٹیز کا وہ رینٹ دیتے تھے، اس کے لیے وہ تھرڈ پارٹی اکاؤنٹس میں پیسے ڈلواتے تھے، اور پھر وہ ان کے پاس وہ ان لوگوں کو ڈائریکٹ چلے جاتے تھے، یعنی وہ پاکستان میں کوئی بھی بینک اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ارمغان قریشی کے حوالے سے مزید معلومات کے ساتھ اپنے نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔